اللہ کے نبی مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. پھر حضرت عمر نے اپنی پسندیدہ چیزیں بتائیں. پھر حضرت عثمان اٹھ کر کھڑے ہو گئے, انہوں نے فرمایا اللہ کے محبوب مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. پھر حضرت علی اٹھ کر کھڑے ہو گئے, پھر انہوں نے اپنی 3 چیزیں پسندیدہ بتائیں. جب یہ گفتگو مکمل ہوئی, کتابوں میں ہے کہ حضرت جبریل امین اترے اور انہوں نے آ کر کہا محبوب اللہ نے آپ کی بات بھی سنی اور آپ کی یاروں کی پسندیدہ چیزیں بھی سنی, تو مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. اور یہ کہنے کے بعد پھر جبریل آئے اور فرمایا اللہ کہتے ہیں کہ مجھے محبوب آپ کی اور آپ کے یاروں کی باتیں بڑی پسند آئی ہیں, مجھ رب کو بندوں سے 3 چیزیں پسند ہیں. اب یہ بڑی لمبی تفصیلی حدیث ہے. اب میں آپ کو بتاؤں حضور کی پسند کیا ہے, صدیق کی پسند کیا ہے, فاروق کی پسند کیا ہے, عثمان کی پسند کیا ہے, علی کی پسند کیا ہے, جبریل کی پسند کیا ہے, اللہ کی پسند کیا ہے. اور ہمارے شیخ قاسمی جب اس کو بیان کرتے تو پھر آگے بیان کرتے کہ اس حدیث کو سامنے رکھ کے امام ابو حنیفہ نے بھی 3 چیزوں کو پسند کیا, امام مالک نے بھی 3 چیزوں کو پسند کیا, امام شافعی نے بھی 3 چیزوں کو پسند کیا, امام احمد بن حنبل نے بھی 3 چیزوں کو پسند کیا. اور پھر یہی سلسلہ جب آگے چلا تو امام مجدد الثانی نے بھی 3 چیزوں کو پسند کیا, امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی 3 چیزوں کو پسند کیا. اور محدثین میں یہ پسند کیا ایک مزاج ہے, حتیٰ کہ حضرت درخواستی اپنا ذکر کرتے ہوئے فرماتے مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. اب وہ ساری 3 تو ہو نہیں سکتی, بہت پرانی بات ہے. وہ دور تھا جب ہم بھی جماعت تھے, دل بھی جماعت تھا, بڑی پرانی بات ہے. منچل آباد ایک علاقہ ہے بہاول نگر سائڈ پہ, وہاں ایک جگہ میں نے اس روایت پر کہ حضور کی 3 پسندیدہ چیزیں کیا ہیں, میں نے اس پہ اس زمانے میں 2 گھنٹے تقریر کی, بولتا تھا, اس وقت صحت ساتھ دیتی تھی. تو انہوں نے کہا جی اگلا ٹکڑا حدیث کا مکمل کیسے ہوگا, تو پھر ایک اور جلسہ مہینے کے بعد رکھا. میں نے پھر حضرت ابو بکر صدیق کی 3 چیزیں بیان کی. پھر ایک مہینے کے بعد اور جلسہ رکھا, پھر حضرت عمر کی 3 چیزیں بیان کی. پھر ایک اور جلسہ رکھا, حضرت عثمان کی 3 چیزیں بیان کی. پھر ایک اور پروگرام رکھا تو وہ حضرت علی تک ہم پہنچے. جبریل اور اللہ کی باتیں پھر رہ گئی, منچن آباد والے بیچارے تھک گئے تھے. تو بہرحال آپ میں تو اتنی شکل بھی نہیں ہے, اللہ کرے یہ 3 چیزیں مختصراً مجھ سے سنیں. حضور نے صحابہ میں ایک عجیب بات ارشاد فرمائی, یہ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, چونکہ اس جلسے کا اصل عنوان وہ ہیں, آپ ان کے صدقے سے طفیل بیٹھے ہیں جن کو میں گفتگو سنوا رہا ہوں. اس لیے کہ قاری افضل صاحب کا مزاج اور ذوق اور محنت کا خلاصہ, چونکہ وہ بیٹیاں ہیں جن پر انہوں نے یہ محنت کر کے ان کو قرآن و سنت کا ان کے گھروں میں جا کر, ان کے مکانوں میں بیٹھ کر درس دیا ہے, ان کو قرآن کے ترجمہ سکھایا ہے, احادیث یاد کرائی ہے اور رحمت کائنات کی سیرت طیبہ سکھائی ہے, جس کے نتیجے میں یہ ادارہ بنا ہے. تو حضور نے فرمایا دنیا والو مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. کتنی بھائی؟ زور سے بولو اور زور سے کہو. ایک بات تو یہ فرمائی کہ مجھے تمہاری دنیا سے, اشارہ اس طرف تھا کہ دنیا سے مجھے کوئی سروکار اور محبت نہیں. دنیا والو دنیا تمہاری, تمہیں مبارک, میں تو دنیا میں مسافر کی طرح آیا ہوں. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, ایسے رہ جیسے ایک راہ چلتا مسافر ہے اور جناب والا ایک اجنبی کی طرح جو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے. اور حضور نے اپنی زندگی باقی ایسی. تو فرمایا تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. اب وہ 3 پسندیدہ کیا ہے میری طرف دیکھیں. فرمایا الطیب, مجھے خوشبو پسند ہے. کیا پسند ہے بھائی؟ زور سے کہیں. ابھی ہمارے مولانا محمد رفیق صاحب دعوت برکاتہ ملالیہ نے سفید کے سارے دوستوں کو خوشبو بتائی ہے. ہمارے حضرت درخواستی کے صاحبزادے ہیں مولانا مطیع الرحمان صاحب, وہ جس محفل میں جہاں تشریف لے جائیں وہ ضرور خوشبو کسی نہ کسی اس کا ہدیہ ہوگا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو حضور کی جو مسنون اور محبوب چیزیں ہیں ان میں سے کسی کو ہدیہ دیا کرو. مسواک ہدیہ دے دیا کرو, خوشبو ہدیہ دے دیا کرو, اس قسم کی چیز جو کم از کم اللہ کے نبی کی سنت بھی ہو اور پسندیدہ چیز ہے. تو حضور نے فرمایا کتنی چیزیں پسند ہیں. سب سے پہلی چیز فرمایا خوشبو, اور دوسری چیز فرمایا المرأۃ الصالحہ, نیک عورت, اور تیسری چیز فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, مجھ محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. نماز پسند ہے. اللہ تعالیٰ
جزائے خیر دے. اس محبت کا اللہ ان کو صلہ تھا. میں کیا دے سکتا ہوں. توجہ. اللہ ہمارے اقابل کو جزائے خیر عطا کرے. آپ دیکھیں کتنی ایک محبت ہوتی ہے اور اللہ کی نبی کی باتوں کی نسبت کی کتنی قدر و قیمت ہے. سنتے ہی فوراً دل میں خیال آیا کہ سنت پہ عمل کرو اور کیسے ایک منٹ میں عمل کرو. یہ ہے ہمارے اسلاف کی زندگی اور یہ ہے ہمارے بزرگوں کے محنتوں کا نتیجہ. اور میں سمجھتا ہوں یہاں یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب حضرت ہمارے مرشد سید رفیع شاہ صاحب رحمہ اللہ کے کوشہ چین بیٹھے ہیں اور یہ سارے ان کے خدام بیٹھے ہیں اور یہ سارے ان کی تربیت یافتہ اور ان سے محبت کرنے والے اور ان کی صحبتوں کے مجاز لوگ بیٹھے ہیں. یہ ان کی پیار اور محبت کا اثر ہے. تو فرمایا 3 چیزیں پسند ہیں. سب سے پہلی پسند حضور نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے. کیا پسند ہے بھائی؟ خوشبو. میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی رنگ و بو کی کائنات، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، عرش، کرسی، لوح قلم، یہ ساری کائنات میں سے حضور نے خوشبو کیوں پسند فرمایا اور کوئی چیز نہیں. چونکہ آپ نے فرمایا کہ تمہاری دنیا سے خوشبو پسند ہے تو اس پر غور کرنا کہ یہ ساری دنیا بدبودار ہے. الدنیا جیفۃ طالبها کلاب، یہ مردار ہے، اس کے طالب اس کے کتے. دنیا کی ہر چیز میں بدبو ہے. اگر آپ غور کریں گے تو میری بات سمجھ آئے گی. مثلا آپ غور کریں، آپ 2 دن کپڑے نہ اتاریں تو کپڑوں میں بدبو، آپ نہ نہائیں تو آپ کے جسم میں بدبو، آپ گھر کی صفائی نہ کریں، عورتیں ہماری مائیں بہنیں بیٹھیں 1 دن جھاڑو نہ دیں، صفائی نہ کریں، گھر میں بدبو. جناب آپ برتن نہ صاف کریں، برتن خراب بدبو ہو جائے. کتنا اچھا کھانا پکا کے آپ نے رکھا ہے، آج کل کے دور میں جب بجلی 4 5 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو جائے اس میں بدبو. ہر چیز بدبودار ہے. توجہ. لیکن حضور نے بدبودار دنیا سے کس کو پسند کیا؟ سارے بولو اونچی بات سے. عقیدہ سمجھانا چاہتا ہوں اس لیے کہ پیغمبر کا وجود اس بدبودار دنیا کا ہے ہی. نبی کا جسم اس زمین کا ہے. اللہ نے پیغمبر کے وجود کو جنت کی مٹی سے بنایا ہے. حدیث میں بالکل واضح ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے. جب واپس آئے تو اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں گئی دیکھنے کے لیے، صرف ایک مسئلہ سمجھنا چاہتی تھی کہ حضور وہاں جب گئے تو آپ بیٹھے کیسے ہیں، رخ آپ کا کیا تھا، تاکہ امت کو آپ کی خدمت کے مسائل سمجھا سکوں. میں جب دیکھنے کے لیے گئی تو سوال تو کچھ تھا، لیکن آنے کے بعد سوال میں ایک اور اضافہ ہو گیا اور آ کر حضور سے عرض کی کہ آقا میرے ذہن میں تو یہ بات تھی، لیکن جا کے مجھے اور پریشانی ہوئی کہ آدمی جب قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے تو اس کے جسم سے فضلہ خارج ہوتا ہے، جسم سے آلودگی گندگی باہر آتی ہے، لیکن جب میں وہاں جا کے دیکھتی ہوں تو آپ کے قدموں کے نشان تو تھے، اس کے علاوہ کسی چیز کا وہاں کوئی نشان نہیں. اور آپ کے قدمین کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ خوشبو سے معطر، وہاں خوشبو مہک رہی ہے. یہ کہ اس بات کو پوری توجہ سے حضور نے فرمایا عائشہ کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ انبیاء کو مٹی سے پیدا کرتے ہیں لیکن اس مٹی سے نہیں جو دنیا کی ہے. نبی کے جسم جنت کی مٹی سے ہوتا ہے اور جنت نفاست کی جگہ ہے، جنت لطافت کی جگہ ہے، جنت طہارت کی جگہ ہے، جنت پاکیزگی کی جگہ ہے، جنت حسن کی جگہ ہے، جنت ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، جنت ہر قسم کے نقص سے پاک ہے. اس لیے نبی کے وجود میں لطافت ہوگی، طہارت ہوگی، نفاست ہوگی، حسن ہوگا، خوبی ہوگی، کمالات ہوگے، نہ نقص آئے گا نہ کوئی عیب. اللہ
اللہ نبی کے جسم کو ایسا پاک بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے، میری طرف دیکھیں، کہ میرا اور آپ کا وجود اس مٹی سے ہے، تو یہ مٹی بدبودار ہے، ہمیں پسینہ آتا ہے، کتنی عطر لگا کے بیٹھو پسینہ بدبودار ہی۔ نبی کا وجود جنت کی مٹی سے ہے، اور حدیث میں ہے، علماء سے پوچھو، جنت کی اینٹیں سونے اور چاندی کی اور اس کا گارا مشک و عنبر کا، وہ چونکہ مشک و عنبر کی جگہ ہے، خوشبودار چیز ہے، تو وہاں پر وہ خوشبو والا جو وجود بنا، آقا کو جب پسینہ آتا تھا تو حضور کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ صرف یوں نہیں، ایک روایت میں آتا ہے، حضور اگر کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے، اس بچے کے سر سے ہفتہ بعد خوشبو آتی۔ ایک صحابی کی روایت، ایک صحابی فرماتے ہیں، حضور نے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے بچے کے سر سے خوشبو آئی، آگے اس کی اولاد پیدا ہوئی، 7 پشتوں تک نسلوں میں سر کے بالوں سے خوشبو آتی۔ اللہ نبی کے جسم کو جنت کی مٹی سے بناتے ہیں، اور جو جنت کی نفاستیں اور لطافتیں ہیں وہی نبی کے وجود میں ہوتی ہیں۔ جنت میں نیند نہیں ہے، اس لیے کہ نیند انسان کی کمزوری کی علامت ہے، اس کے عیب کی علامت ہے، تھکاوٹ کی علامت ہے۔ حضور سوئے ہیں، اٹھ کر آپ نے نماز پڑھائی ہے، وضو نے کیا، صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، آنکھیں سوتی ہیں، دل خدا کی یاد میں جاتا ہے۔ ایک عمل، جنت میں موت نہیں، کہہ دو جنت میں اونچی آواز سے، جنت میں موت تو موت آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ موت تو ایک کنبے کی شکل میں دونوں کے درمیان رکھ کر دونوں کو متوجہ کر کے اللہ کہیں گے آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، اب موت کو موت آ رہی ہے۔ جنت لطافت، نفاست، طہارت، پاکیزگی اور زندگی کی جگہ ہے، وہاں موت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ آقا جس دھرتی پہ آرام فرما ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ بلکہ سید بن نوری نے معارف السنن میں علماء امت کا اتفاق اس پر لکھا ہے کہ پوری امت کا، ائمہ اربعہ کا اور تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ جس زمین کا وہ حصہ جو آقا کے جسد اطہر سے مس ہو رہا ہے، جنت کم درجہ ہے، اللہ کے عرش سے بھی زیادہ۔ بات کو سمجھیے بھائی، اور یہی وجہ ہے، ایک طرف دیکھیں تو بڑے اتر آ رہے ہیں جی، اللہ کی ذات ہے۔ ایک بات اور بھی بڑی عجیب ہے، چلو مسئلہ ہے سمجھ لو۔ حدیث میں آتا ہے الہدایا مشترک، جب کوئی کسی کو ہدیہ دے تو وہ یوں جیب میں نہ ڈال لے، وہ مشترک ہوتا ہے، سب میں تقسیم کرے۔ جیسے ہمارے مولانا نے سب کو تقسیم کیا تھا، تو تقریر میں گڑبڑ نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا سب کو تقسیم کرے۔ اچھا یہ ہو گیا، یہ میری جیب میں، چلو یہ لیجیے۔ تقریر کی طرف بھی توجہ کریں، یہ مسئلہ بڑا نازک ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کی طرف دیکھیں۔ پانی پلانا چاہتا ہوں۔ آپ کے نعروں میں میری تقریر نہ گم ہو جائے، میں نے اہم موضوع آگے چلانا ہے مستورات کے حوالے سے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نے خوشبو کو کیوں پسند کیا؟ اس لیے کہ نبی کا وجود کس مٹی سے ہے؟ سارے بولو اونچی آواز سے، جنت کی۔ اور جنت لطافت کی جگہ نبی کے وجود پہ لطافت، جنت طہارت کی جگہ نبی کے وجود پہ طہارت، جنت جناب والا نورانیت کی جگہ نبی کے وجود پہ نور، جنت نفاست کی جگہ نبی کے وجود میں نفاست۔ تو پیغمبر علیہ السلام آج جس جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ کس کا ٹکڑا ہے؟ جنت کا۔ اور یاد رکھو جنت میں مردے نہیں ہوتے، سارے بولو جنت میں مردے نہیں ہوتے۔ اور اس پر پھر ایک بات اور عرض کرتا ہوں، چونکہ حضور کا وجود جنت کی زمین سے ہے، اس لیے حضور کے جسم پر مردوں والا کوئی قانون لاگو ہوا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر
میں اس پر ایک چھوٹی سی بات علماء بیٹھے ہیں تو گزارش عرض کرتا ہوں، تحقیقات تو بڑے لوگوں کی ہوتی ہیں، میں تو ان کی باتیں سن کر نقل کرنے والا آدمی ہوں۔ بالکل میں اپنے علماء دیوبند کا ناقل ہوں، نقال ہوں، ان کی باتیں نقل کرتا ہوں، میری اپنی کوئی بات کو سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عام آدمی جب دنیا سے فوت ہوتا ہے تو اس کے مرنے کی جگہ علیحدہ ہوتی ہے، اس کو غسل اور جگہ دیا جاتا ہے، جنازہ اور جگہ پڑھا جاتا ہے، دفن کہیں اور جگہ کیا جاتا ہے۔ دنیا کا نظام، ایک آدمی ہسپتال میں ڈال دیا، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا مثال ہسپتال میں لے آئے، آپ غسل دینے کے لیے گھر، جنازہ پڑھنے کے لیے آپ وہاں مینار پاکستان لے گئے یا حضرت کی خانقاہ میں لے گئے، دفن کرنے کے لیے آپ خانقاہ لے آئے۔ اب ایک وجود بے شک کتنا بڑا محترم تھا، کتنی جگہوں پہ چلا؟ سارے بولو اونچی آواز سے، لیکن میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں، کوئی بتائے کہ نبی کے لیے یہ قانون ہے؟ پیغمبر جس جگہ دنیا سے جاتے ہیں وہی دفن ہوتے ہیں۔ اس پر میں ایک اور بات عرض کر دوں، کبھی کوئی نبی دفن ہونے کے لیے قبرستان نہیں جاتا، اس لیے کہ قبرستان میں مردے جاتے ہیں، زندہ نبی آتے ہی شہروں میں ہیں، آبادیوں میں رہتے بھی آبادی میں اور رخصت بھی آبادی میں ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں عام مردے کے لیے قانون ہے، اس کے جسم سے کپڑے اتارے جاتے ہیں غسل دینے کے لیے، نبی کے لیے یہ قانون نہیں۔ عام مردے کے لیے قانون ہے جنازہ پڑھو۔ اب میں جنازے کے حوالے سے آپ سے چھوٹی سی سوال کرتا ہوں، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو، کم از کم تبلیغ والے بھی کئی بیٹھے ہوں گے، جنازے کے فرض کتنے ہیں؟ زور سے کہو نا، تو اونچی آواز سے کہو کتنے بھائی؟ کھڑے ہو کر جنازہ پڑھنا فرض ہے اور جنازے میں تکبیریں کہنا فرض ہے، باقی جتنی دعائیں ہیں یہ مسنون ہے۔ اگر کسی نے دعائیں پڑھی اور اللہ اکبر امام کے ساتھ نہیں کہا، اس نے جنازہ نہیں پڑھا۔ جیسے امام تکبیر کے جملے کہے، یہ بھی کھڑے ہو کر کہے، دونوں ٹانگوں سے معذور ہے تو اور بات ہے، اگر ایک ٹانگ سے بھی معذور ہے اور کھڑے ہونے کی صلاحیت ہے تو جنازہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو مسئلہ جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی مفتی اور عالم بتائے کہ کیا حضور کے جنازے پر تکبیریں ہوئی؟ زور سے بولو، کیا پڑھا گیا؟ سارے بولو، جب درود پڑھا گیا تکبیر ہوئی نہیں تو جنازہ ہی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کہ جنازے مردوں کے ہوتے ہیں، زندوں کے نہیں ہوتے۔ پہلے مردہ ثابت کرو پھر اس کا جنازہ پڑھو۔ یہ موضوع اور طرف نکل جائے گا، میں صرف چھوٹی سی بات آپ کو عقیدے کی سمجھا رہا ہوں۔ پھر بھی پڑھا کیا؟ فرمایا وہ پڑھو جو زندگی میں بھی پڑھا ہے اور اس دنیا سے جدائی کے بعد عالم قبر اور برزخ میں جانے کے بعد بھی جو تعلق نبی اور امت کا یہاں تھا وہی وہاں ہے۔ جیسے یہاں درود پڑھتے تھے ویسے وہاں پڑھو، جیسے یہاں قانون تھا کہ باہر کا درود پر فرشتے پہنچاتے تھے، سامنے والا حضور سنتے تھے، وہی قانون وہاں ہے، جو یہاں آ کے پڑھے گا سنیں گے، جو باہر سے پڑھا جائے گا پہنچا جائے گا، اور قیامت تک امت کا رابطہ رہے گا۔ کسی نبی کی قبر کسی قبرستان میں نہیں۔ اور پھر یہ بات ایک اور ہے کہ کسی نبی کی قبر کا نشان سوائے میرے نبی کے اور کسی کی قبر کا نشان محفوظ ہے، اس لیے کہ اس نبی کا امت سے تعلق باقی رہنا تھا، اس لیے قبر کا نشان بھی باقی رکھا گیا اور قبر کے ساتھ امت کا تعلق بھی قائم کیا گیا۔ اور فرمایا گیا من حج فلم یزرنی فقد جفانی، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، من زار قبری فکانما زارنی بعد وفاتی۔ بڑا عجیب و غریب انداز سے حضور نے پوری امت کو اپنی قبر سے جوڑا۔ تو سب سے پہلی چیز حضور کی پسند کیا ہے؟
سارے بولو۔ اب میں جو موضوع ہے اس کی طرف آیا۔ حضور نے جو دوسری چیز پسند فرمائی وہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے پسند ہے نیک عورت۔ یہ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹوں کے لیے دو تین باتیں چھوٹی سی عرض کروں۔ کیا پسند ہے؟ بھی کہہ دو نیک، اونچی آواز سے نیک صرف عورت نہیں، المرأۃ الصالحہ، نیک کہہ کر پیغمبر نے عورت کا تقدس بیان کیا ہے، اس کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اور میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیاں میری سن رہی ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں میری ماؤں، اللہ کے نبی کا تم پر یہ اتنا بڑا احسان ہے، آج کا مستشرق اور ملحد بے دین بھی اس پر اعتراض کرتا ہے بعض دفعہ، لو جی تمہارا نبی تو عورتوں کو پسند کرتا ہے۔ بھائی اللہ کے نبی نے یہ جملہ فرما کر قیامت تک کی امت کی عورتوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ماں سے زنا کرتے تھے۔ میں اگر ان حالات کو بتاؤں آپ حیران ہو۔ بیٹا ماں کو کہتا تھا امی ابا مر گیا ہے، باپ کی جائیداد تقسیم ہوئی ہے، ہم تجھے بھی تقسیم کریں گے۔ ماں کہتی غیرت کھا، میں تیری ماں ہوں تو مجھے کیا تقسیم کرے گا؟ ماں تو اپنی جگہ پر ہے تو میرے باپ کی بچی ہوئی چیز اسی کی وراثت ہے۔ تو کتابوں میں ہے 5 بیٹے ماں سے زنا۔ قرآن نے کہا بلا تنکحوا ما نکح آباؤکم، تمہیں شرم نہیں آتی جس سے تیرے باپ نے نکاح کیا تو بھی اس کو اپنی بیوی بنا کے اپنے گھر میں رکھنا؟ یہ زمانہ جاہلیت تھا حضور کے آنے سے۔ بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھی، واقعات نہیں سناتا میں، کس سے کہانی نہیں بتاتا، بڑے لمبے واقعات ہیں، بات اور طرف نکل جائے۔ ایک صحابی کو حضور نے دیکھا بچی کی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہے، حضور نے فرمایا بیٹی پیاری لگتی ہے؟ کہ لگا محبوب آپ نہیں آئے تھے، میں نے اپنے ہاتھ سے گڑا کھود کے 7 بیٹیوں کو زندہ دفنا۔ محبوب یہ تو آپ کی نبوت اور رحمت نے سکھایا ہے کہ بیٹے دفن کرنے کے لائق نہیں، پیشانی چومنے کے لائق۔ المرأۃ ایک عورت کے 10 شوہر ہوتے تھے۔ ہمارے مولانا ہزاروی مرحوم سے بھی ایک خاتون نے کہا تھا مرد 4 شادی کر سکتا ہے، عورت کو کیوں حق نہیں؟ بڑے آدمیوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ بابے نے کہا اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اللہ نے تیرے وجود کو برتن بنایا ہے، ایک ایک کی علیحدہ چیز کہاں سنبھالتے؟ یہ تو خلط ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کس کی اولاد ہے، نسل میں شک پڑ جائے گا۔ اس لیے اللہ نے مرد کو 4 شادی کا حکم تو دیا ہے، عورت کو ایک شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرا رکھنے کی اجازت۔ اللہ زمانہ جاہلیت میں بہن کو بھائی بازار کے چوراہے میں کھڑا کر کے کہتا تھا بہن کو بیچنا چاہتا ہوں، اس کا حسن ایسا ہے، آنکھیں ایسی ہیں، سینہ ایسا ہے، کمر ایسی ہے کوئی خریدا؟ میری بات کو سمجھنا، حضور نے المرأۃ الصالحہ کہہ کر عورت کے تقدس کو اتنا بلند کر دیا کہ آج وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو آج بھی کئی عورتیں اس حوالے سے کہتی ہیں ہمارے حقوق کی بات ہے، ہمیں حق نہیں ملتا، خدا کی قسم جو حق تمہیں اسلام نے دیا ہے دنیا کے کسی نظام نے۔ اللہ کے نبی نے المرأۃ الصالحہ کہہ کر تیرا حق بتایا ہے کہ تو نیک بن جا۔ جب تو ماں بن کے آتی ہے تیرے قدموں میں نبی نے چادر بچھائی ہے، حضور نے تیرے قدموں میں جنت بتائی، الجنت تحت اقدام المؤمنین۔ ایک روایت میں آتا ہے سیدہ حلیمہ حضور کے پاس آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا، خیال فرمایا، خدمت کی، شہد اور دودھ شربت بنا کے پلایا، مٹھیاں بھرتے رہے حضور۔ جب جانے لگی تو پوچھا گیا کہ محبوب یہ پراگندہ بال، یہ پریشان حال، یہ اجڑی ہوئی عورت، یہ بوڑھی سی خاتون، اس کا ابھرا ہوا لباس، آپ اس کا اتنا استقبال اور خیال کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں؟ مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ ہے۔ المرأۃ الصالحہ کہہ کر اسلام نے تیرا یہ تقدس بنایا ہے کہ تو ماں بن کے آ، تیرے قدموں میں اسلام نے چادر بچھائی ہے، نبی نے تیرا احترام کیا۔ اللہ کے نبی نے المرأۃ الصالحہ پہ کہہ کر، توجہ سے بات کو سمجھنا،
بیٹی کا تقدس بیان کیا ہے. عنوان تو بڑا وسیع ہے، میں مختصر بات کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں. حضور کی سب سے پہلی اور بڑی بیٹی سیدہ زینب، جس کو حضور فرماتے تھے سیدہ تو بنا تھی، میرے سارے بیٹے میں سردار میری زینب ہے. اور بڑا عجیب محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے. جس وقت خدیجہ نے کلمہ پڑھا اسی وقت زینب نے کلمہ پڑھا. ہمارے ہاں معاف کرنا علماء کرام، ہماری بڑی کمزوری ہے کہ ہم بچوں میں حضرت علی کا نام تو لیتے ہیں، بچیوں میں زینب کا نام لینا بھول جاتے ہیں، جس نے 8 سال کی عمر میں نبی پر کلمہ پڑھا. حضور کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب، سب سے زیادہ قربانی دینے والی. اس کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں، اس وقت واقعات نہیں بتاتا. دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ، جس کا حضور اتنا احترام کرتے تھے کہ جس وقت یہ ہجرت کر کے حبشے کی طرف جانے لگی، 2 چھوٹی سی کٹھڑیاں بنی، ایک حضرت عثمان نے سر پر اٹھائی، ایک حضرت رقیہ نے اٹھائی. حضور نے حضرت رقیہ کو فرمایا بیٹی مجھے دے، میں اپنے سر پر اٹھا کر تمہیں الوداع کرنے کے لیے چلتا ہوں. بیٹی بار بار انکار کرتے رہی، آپ ابا ہیں، میں عاقب کی بیٹی ہوں، میں اٹھاتی ہوں. حضور نے فرمایا نہیں میں اٹھاتا ہوں. آخر بی بی خاموش ہو گئی اور حضور نے ایک بڑا عجیب جملہ فرمایا، بیٹی مجھے اٹھانے دے، اس لیے کہ بیٹیوں کے بوجھ باپ ہی تو اٹھایا. پھر حضور نے اپنے سر پر مٹھی اٹھائی اور سیدہ رقیہ کو روانہ کرنے کے لیے گئے. اور جب تک عثمان اور رقیہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئے، حضور کھڑے ہو کر دیکھتے. اور جب بھی کوئی وہاں سے آتا تو حضور فرماتے میرے عثمان کا حال سنو، میرے رقیہ کا حال سنو. یہی رقیہ تھی جس وقت حضور بدر سے فتح کر کے واپس آ رہے تھے، مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے، صحابہ کرام نے محبت سے نعرہ لگایا، اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور جہاد کا نعرہ لگایا کہ ہم کامیاب ہو کے آئے ہیں. سیدنا اسامہ بن زید چھوٹے سے بچے تھے، دوڑ کے باہر آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نظر پڑی تو حضور نے پہلا جملہ فرمایا کہ میری بیٹی رقیہ بیمار تھی، میں عثمان کو اور تمہیں چھوڑ کے آیا تھا، رقیہ کا کیا حال ہے؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گیا. کیا محبوب اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں، رقیہ اللہ کو پیاری ہوتی ہے. حضور گھر نہیں گئے، مسجد نبوی نہیں گئے. بدر کی خوشی اپنی جگہ پر تھی، لیکن بیٹی کی جدائی کے غم کی یہ کیفیت تھی. حضور سیدھا قبرستان تشریف لے گئے. حجاج نے دیکھا ہے وہ 4 قبریں حضور کی بیٹی کی اکٹھی ہیں ایک ہی جگہ پر. حضور اس قبر پر جا کر کھڑے ہو گئے. سیدہ رقیہ کو قبر میں دفن کر کے اوپر مٹی دی جاتی تھی. حدیث میں آتا اوپر جا کے کھڑے ہو گئے. حضور کہا گیا محبوب کہیں تو ہم آپ قبر کھولیں، آپ اپنی بیٹی کا آخری دیدار کریں. حضور نے فرمایا آج میں اپنی بیٹی کی قبر کھولوں، دنیا میں رواج بن جائے گا، قبریں کھلے گی، ملکوں کی بے حرمتی ہوگی. میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا تھا، میں اپنی بیٹی کو رب کے سپرد کرتا ہوں. اور فرمایا رقیہ بیٹی اب تیری اور میری ملاقات اللہ کے ہاتھ. حدیث میں آتا ہے حضور قبر پر کافی دیر کھڑے ہو کر کچھ پڑھتے رہے، آنسو بہتے رہے. حضور کی کندھے پہ ایک چادر تھی، میرے پردے کی بڑی عجیب روایت ہے. ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا بھی وہی کھڑی ان کی چھوٹی سی بچی تھی. اور فاطمہ بہن کی جدائی پہ اتنی روئی کہ حضور اس چادر سے اپنے آنسو بھی پوچھتے تھے اور فاطمہ الزہرا کے آنسو پوچھتے تھے. صحابہ کہتے ہیں وہ چادر آنسو سے بھر گئی لیکن زبان سے اف کا جملہ نہیں نکلا. اللہ کی رضا پہ راضی رہو. میں بتانا یہ چاہتا ہوں حضور نے بیٹی سے یہ محبت کر کے المرأۃ الصالحہ کہہ کے بیٹی کی حیثیت سے تیری عزت پہنچائی، ورنہ تو زندہ دفن ہوتی تھی، بازار کے چوراہے میں بکتی تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت حضور کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی. جس وقت ان کی رخصتی کا وقت آیا حضور نے فرمایا عائشہ